بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسلمان اللہ سے بھی خیانت کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کر رہا ہے، اور اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہا ہے۔ انسان خود سے بھی خیانت کر رہا ہے۔ کس طرح خیانت کر رہا ہے؟ اصل میں انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے لیے بنائی ہے۔ اپنے آپ کو جنت سے دور کر کے یہ خود سے بھی خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم خود کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرمان ہیں انہیں پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رون کر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر انسانوں سے شکوہ کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شکوہ کیا ہے، اپنے بندوں سے، انسانوں سے شکوہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، اے انسان، کون سی ایسی چیز تجھے دنیا کے اندر مل گئی ہے جس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ کون سی ایسی چیز دنیا کے اندر تجھے مل گئی ہے جو تجھے دھوکے میں رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے رب سے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے جو بہت ہی کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک، اور جس نے تجھے پیدا کیا اور جس نے تجھے خوبصورت ڈھانچے کے اندر ڈالا اور خوبصورت تیری تخلیق کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت کے اندر، جس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا تجھے پیدا کیا، اور پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کے دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سے رب کی عبادت کرو؟ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے جو گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا۔ اور اس کا کیا ملے گا؟ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ آج انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی لالچ رکھ کر کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عوض سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو وہاں بھی اسے یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے اجرت ملے گی۔ مزدور بھی مزدوری کرتا ہے تو اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے پیسہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، اے میرے بندو، اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں پرہیزگار بنا دوں گا، میں تمہیں پرہیزگار بنا دوں گا، لعلکم تتقون۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فری میں دے رہے ہیں۔ جو تصوف کے اندر چلنے والے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھو، جو تصوف کی لائن میں چلنے والے ہیں، کہ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس تقوی والی صفت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنی عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، شبہات سے بھی بچنا پڑتا ہے، حرام سے بھی بچنا پڑتا ہے، حرام کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ اور آج کا مسلمان صبح بھی حرام کام کے اندر کرتا ہے، شام بھی حرام کام کے اندر کرتا ہے، اور خود کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، میں تو نبی کا امتی ہوں، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کیا جنت اتنی آسان ہے؟ کیا جنت اتنی آسان ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ذرا اٹھا کر تو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ذرا اٹھا کر تو دیکھو۔ وہ بلال حبشی ہیں، حبشی بالکل کالے سیاہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، اور جب کلمہ پڑھا اور جب توحید کو اپنایا تو کس طرح ظالموں نے، مشرکین مکہ نے ان پر عذاب کے پہاڑ ڈھائے، کس طرح۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، تپتی ریت کے اوپر کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر اتنے بھاری برکم پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ ہمارے اوپر 20 کلو کا وزن رکھ دو، تھوڑی دیر رکھ دو تو ہماری جان پہ آ جاتی ہے، 1 من وزن ہمارے اوپر آ جائے تو ہماری جان پر آ جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ہم اس کو خود سے گرا بھی سکتے ہیں، ہلا بھی سکتے ہیں، لیکن اتنے بھاری برکم یہ پتھر جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے جس سے وہ ہل نہ سکے۔ کس طرح کے مظالم ڈھائے، ایسے تو نہیں جنت مل جاتی، اور جنت ایسے تو نہیں مل جاتی، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اور ہم نے کتنا اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور آج کا مسلمان تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہے، آج کا مسلمان تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہے، اور آج کا مسلمان تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، سارا دن حرام کماتا ہے، حرام خود کو کھلاتا ہے، اپنے جسم کو پالتا ہے، اسی حرام کے ذریعے سے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اسی حرام کے ذریعے سے اپنی نسل کو چلاتا ہے، تو کس طرح وہ پاک باز ہو سکتا ہے، کس طرح وہ متقی بن سکتا ہے، کس طرح جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ الانفال کی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اے ایمان والو تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، تمہارے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ اور پھر ایویڈنس بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، ایویڈنس بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، ثبوت بھی بتایا کہ تمہارے پاس اگر یہ ثبوت ہوگا تو تم خود کو ایمان والا کہہ سکتے ہو۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الانفال کے شروع کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے دکھاؤ، اطاعت بھی تو کرو نا۔ اور تمہارا ایویڈنس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور تمہارا ثبوت، تمہارا گواہ، تمہاری گواہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ میری گواہی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ ہم کتنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ سوائے گناہوں کی دلدل کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے گناہوں کی بوچھاڑ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت کرتے ہو، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں منافق کی نشانیاں بتائی گئیں، جس سے سب سے پہلی نشانی منافق کی یہی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا خیانت کس لیے کی جاتی ہے؟ ساری کی ساری خیانت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنے ساتھ امانتوں میں خیانت کس لیے کی جاتی ہے؟ دو وجہ سے یہ خیانت کی جاتی ہے، یا تو اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، یا میرے پاس مال آ جائے یا میں نے اپنی اولاد کو پالنا ہے، ان دونوں وجہ سے بندہ خیانت کرتا ہے، اور یہ دونوں وجہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جس کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، اللہ کی پہچان نہیں کر رہے، اور جس کی وجہ سے تم نے اللہ کے رسول کو بھلایا ہوا ہے اس کے ساتھ تم خیانت کر رہے ہو، تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت کر رہے ہو، اور جس کی وجہ سے سارے کے سارے گناہ تم مول لے رہے ہو، وہ تو آزمائش ہے تمہارے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو میرے بندو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، یہ آزمائش تو ہے اور تم خیانت اسی وجہ سے کرتے ہو، اور یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا، اور تمہارے کام آنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، وہ نیک اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر عظیم ہے وہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اور وہ اجر عظیم ہے، وہ اجر عظیم ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، آج کا تاجر جو خیانت کے اوپر تلا ہوا ہے، آج کا تاجر جو جھوٹ کے اوپر تلا ہوا ہے، آج کا مسلمان جو گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، میں کہتا ہوں خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے آ جائیں، آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، آ جائیں مساجدوں کی طرف، آ جائیں سجدوں کی طرف، آ جائیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانے کی طرف، اللہ سے مانگنے کی طرف۔ یہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔